ریئر ارتھ منرل یہ ورڈ آپ آج کل کافی سن رہے ہوں گے۔ Rare earth. On rare earth minerals. Rare earth minerals mean rare earth elements and rare earth mineral. ان کا استعمال جیٹ انجن، راکٹ سسٹم، میزائل ڈیفنس سسٹم، بیٹریز، سولر پینلز، ونڈ ٹربائن سے لے کے ٹی وی، لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ، اسمارٹ فونز وغیرہ میں ان کا استعمال ہوتا ہے۔ ریئر ارتھ منرل ایکچولی کیمیکلی سملر میٹالک ایلیمنٹس کا گروپ ہے جو آج کل کی ماڈرن ٹیکنالوجی کے لیے کافی زیادہ ضروری ہیں۔ ان میں 15 لینتھنائڈس ہیں اور 2 ایسے ایلیمنٹس ہیں جو ان کے ساتھ پائے جاتے ہیں، اس لیے ان کا نام بھی ریئر ارتھ منرل رکھا گیا ہے۔ جیسا کہ ان کے نام میں ریئر کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے، یہ ایکچولی ریئر نہیں ہے، یہ ارتھ کے کرسٹ میں ایبنڈنٹ کوانٹٹی میں پائے جاتے ہیں۔ ریئر کا ورڈ ان کی ایکسٹریکشن کو ریفر کرتا ہے، اس کی ایکسٹریکشن کافی زیادہ مشکل اور ایکسپینسو ہے۔ اگر ان کے ریزروز کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ چائنا میں 44 ملین میٹرک ٹن، اس کے بعد برازیل میں 21 ملین میٹرک ٹن، انڈیا میں 6 ملین میٹرک ٹن، اور اس کے بعد آسٹریلیا میں 5 ملین میٹرک ٹن، اور رشیا میں 4 ملین میٹرک ٹن۔ اگر پروڈیوسر کی بات کی جائے تو چائنا اس کنسرن میں لیڈ کرتا ہے۔ چائنا ورلڈ کی 60 to 70% ریکوائرمنٹ کی سپلائی کرتا ہے۔ چائنا کی ڈومیننس کی میجر وجہ اس کی ریفائننگ ٹیکنالوجی اور گورنمنٹ کنٹرول ہے۔ چائنا کی ڈومیننس کی وجہ سے چائنا کے لیے یہ ایک اسٹریٹجک لیوریج ہے جو دوسرے کنٹری جس میں یو ایس، جاپان، یورپین یونین وغیرہ کافی زیادہ ڈپینڈنٹ ہیں۔ 2010 میں چائنا نے جاپان کے لیے ریئر ارتھ منرلز کی ایکسپورٹ پہ ریسٹرکشنز لگائی تھیں، جس کی وجہ سے گلوبل پرائسز میں کافی زیادہ انکریز دیکھا گیا۔ اسی لیے میجر کنٹریز خاص طور پہ یو ایس کو خوف ہے کہ چائنا فیوچر میں سپلائی چین کو مینیپولیٹ کرتے ہوئے پولیٹیکل پریشر ڈال سکتا ہے۔ چائنا ریئر ارتھ منرل کو موسٹلی ٹریڈ نیگوسیشنز میں ٹول کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ اسی لیے یو ایس اور دوسرے میجر کنٹریز کی کوشش ہے کہ ان کے ریسورسز کو ڈائیورسیفائی کیا جائے۔ اسی لیے میجر کنٹریز آسٹریلیا، کینیڈا، انڈیا، جاپان، یو ایس ایٹسیٹرا ایک الائنس بنا رہے ہیں تاکہ نان چائنیز سپلائی چین بنائی جائے، جن میں منرل سیکیورٹی پارٹنرشپ شامل ہیں۔ یو ایس اور چائنا کے بیچ میں ٹریڈ وار 2018 میں شروع ہوئی، جس کے نتیجے میں یو ایس نے چائنیز گوڈز پہ ٹیرف لگا دیا۔ چائنا نے بھی ریٹیلیٹ کرتے ہوئے امریکن گوڈز پہ ٹیرف لگائے۔ اسی ٹریڈ وار کے بیچ میں ریئر ارتھ منرل ایک پوٹینشیل اکنامک ویپن کے طور پہ سامنے آیا۔ اکتوبر 2025 میں چائنا نے ریئر ارتھ منرل کی ایکسپورٹ لائسنسنگ اور ایکسپورٹ ریسٹرکشن کو ایکسپینڈ کر دیا ہے۔ ایک جیولوجیکل سروے کے مطابق پاکستان میں بھی ریئر ارتھ منرل کی کافی مقدار موجود ہے، لیکن اس کو فلی ایکسپلور نہیں کیا گیا۔ ریئر ارتھ منرل پاکستان کے لیے اسٹریٹجک ایسٹ ثابت ہو سکتے ہیں، خاص طور پہ اکانومی، ڈیفنس، رینیوبل انرجی اور الیکٹریکل مینوفیکچرنگ میں، لیکن اس کے لیے ریفائننگ ٹیکنالوجی اور انویسٹمنٹ کی کمی میجر چیلنج ہے۔ ریسنٹلی پاکستان نے یو ایس کے ساتھ $500 ملین کی ڈیل کی ہے، جس کے مطابق پاکستان نے اکتوبر میں فرسٹ شپمنٹ بھی ڈسپیچ کر دی ہے۔ یہ یو ایس اور پاکستان کے کوآپریشن میں ایک میجر شفٹ ہے۔ جیسے کہ چائنا ریئر ارتھ منرل کے ایکسپورٹ میں ایک لیڈنگ کنٹری ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کا میجر فرینڈ ہے۔ یو ایس کے ساتھ ریئر ارتھ منرل کی ایکسپورٹ ڈیل کے بعد پاکستان کو چائنا کے الٹرنیٹیو کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ ریئر ارتھ منرل کی پوٹینشیل سے فلی بینیفٹ کرنے کے لیے پاکستان کو اسمارٹ ڈپلومیسی کے ساتھ چائنا اور یو ایس کے ساتھ اکنامک ریلیشن کو بیلنس کرنا ہوگا۔ پاکستان کو چائنا کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ یو ایس کے ساتھ پارٹنرشپ ایک اکنامک ڈائیورسیفیکیشن ایفرٹ ہے، نہ کہ جیو پولیٹیکل شفٹ۔ تھینکس فار واچنگ۔